حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے کے لیے آیا کرتے تھے اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر تہہ لگا کر واپس محل پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں ہی والدین کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگا، اور کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے جس کو وہ دھوتے دھوتے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے اطوار تبدیل ہو گئے۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا، انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں طے کر کے رکھتا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ آخر والدہ نے اس کی تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھوبی کے کان میں خسر پسر کی کہ یہ تو لگتا ہے سارے خاندان کو مروائے گا، یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا، محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا، مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دن کے بعد فوت ہو گیا۔ ادھر کپڑوں کی دھلائی اور تہہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑوں کو کون دھوتا ہے؟ دوبن نے جواب دیا کہ شہزادی میں ہی دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا پہلے کون دھوتا تھا؟ دوبن نے کہا کہ میں ہی دھوتی ہوں۔ شہزادی نے اس سے کہا کہ یہ کپڑا طے کرو۔ اب دوبن سے ویسے کپڑے طے نہیں ہوئے۔ شہزادی نے اسے ڈانٹا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ دوبن کے سامنے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا، کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ دیا۔ شہزادی یہ سب کچھ سن کر سناٹے میں آ گئی۔ پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہی بگی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرا بھر کر لائی اور مقتول محبت کی قبر پر سارے پھول چڑھا دیے۔ زندگی بھر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دھوبی کے بچے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے ضرور آتی تھی۔ یہ بات سنانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں بروئے کار لا سکتا ہے، تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اس طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے؟ مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شہزادی محبت سے طے شدہ کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑھی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نمازوں کو سمجھنے سے عاجز ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ پھر فرماتے ہیں، وہ دھوبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں، قبول ہو گئی یا منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ جس طرح ایمان اور نماز روزے کا مطالبہ کرتا ہے اسی طرح محبت کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ یہ کوئی مستحب نہیں، فرض ہے، مگر ہم غافل ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر یہ نمازیں نہ ہوتی تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اسی طرح پھٹ جاتے جس طرح دھوبی کے بچے کا دل پھٹ گیا۔ یہ ساری رات کی نماز ایسی ہی نہیں پڑھی جاتی، کوئی جذبہ کھڑا رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں، یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی حالت دیکھ کر بتایا تھا کہ آپ نماز پڑھا کیجئے اور رات بھر ہماری باتیں دہرا لیا کریں، آرام ملتا رہے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے بلال ہمارے سینے میں ٹھنڈک ڈال دے، یعنی نماز کے لیے اذان دے کر۔